السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 10 باتیں بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستو، رمضان جیسے مبارک مہینے کی جتنی زیادہ فضیلت بیان کی جائے وہ کم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ قریب آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نمازیں پڑھنے لگتے اور خوب رو رو کر دعائیں کیا کرتے۔ دوستو، رمضان کے عربی میں معنی ہوتے ہیں جل جانا۔ رمضان کے مہینے کا نام اللہ تعالیٰ نے اس لیے رمضان رکھا ہے کیونکہ اس مہینے میں جو بندہ بھی یقین و ثواب کی امید کے ساتھ اللہ کی خوشی کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر رمضان میں پہنچتے پہنچتے اس بندے کے سارے گناہ جل چکے ہوتے ہیں اور وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو تمام امتوں کو عطا کی گئی، لیکن ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و دعاؤں کی وجہ سے روزے کو بہت آسان بنا دیا ہے، کیونکہ پہلے کی جو امتیں تھیں ان کا روزہ پورے 24 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا، مغرب سے لے کر اگلے دن کی مغرب تک، لیکن ہم لوگوں کا روزہ بہت ہی آسان کر دیا گیا ہے۔ پوری رات ہمیں کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے، صرف صبح سحری سے شام افطاری تک ہمارا روزہ فرض ہے۔ پہلے کی امتوں کا جو روزہ ہوتا تھا اس میں روزے کی حالت میں بولنا و بات چیت کرنا بھی حرام ہوتا تھا، صرف زبان سے ہی بات کرنے پر ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، لیکن ہم لوگوں پر اللہ کا اتنا زیادہ احسان ہے کہ ہمارے بولنے و بات چیت کرنے یہاں تک کہ غیبت و جھوٹ بولنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اس کا ثواب ضرور کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں کو تراویح کی نماز بھی اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تحفے کے طور پر دی گئی ہے اور تراویح کا ثواب اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا ہے کہ تراویح کے ہر سجدے پر ہمیں 1500 نیکیاں ملتی ہیں اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے کہ جس کی چوڑائی 70,000 سال کی مسافت کے برابر ہے، لیکن افسوس کی پھر بھی ہم رمضان کی ناقدری کرتے ہیں۔ ہزاروں مسلمان ایسے ہیں کہ جو روزہ ہی نہیں رکھتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان جیسا مبارک مہینہ ملے پھر بھی وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پر فرمایا آمین، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہاں، میری بھی بد دعا ہے کہ ایسا شخص ہلاک ہو جائے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اس کی قدر نہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں کہ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ہنسی مذاق یا انجانے میں کچھ ایسی باتیں اپنی زبان سے بول دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے روزے کا پورا ثواب ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، کیونکہ شریعت کی کسی بھی بات کا مذاق اڑانا یا کسی شرعی حکم کی توہین کرنا کفر کے درجے میں ہے۔ اب روزے کی حالت میں جو لوگ زبان سے ایسی باتیں بولتے ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ خراب ہو جاتا ہے تو ان میں سے یہ کچھ 5 باتیں ہیں، جیسے کہ روزہ رکھنے والا بول دے کہ روزہ رکھوانے سے اللہ کو کیا ملتا ہے۔ تو دوستو، اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں یہ بات بول دے کہ ہم لوگوں کو روزہ رکھوانے سے اللہ کو کیا ملتا ہے تو اس انسان کا روزہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور وہ اسلام سے بھی باہر نکل سکتا ہے، کیونکہ یہ شریعت کے ایک حکم کی توہین ہے۔ نمبر 2، مجھے روزہ رکھنے کا من ہی نہیں کرتا۔ دوستو، یہ بات بھی روزے کی حالت میں بولنا حرام ہے، کیونکہ روزہ رکھنا یا نہ رکھنا یہ ہماری مرضی کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے اور ہمیں ہر حال میں اسے ادا کرنا پڑے گا، چاہے ہمارا من کرے یا نہ کرے۔ نمبر 3، روزے میں کچھ کھانے پینے کی بھی اجازت ہونی چاہیے تھی۔ دوستو، یہ بات
भी बहुत से लोग मजाक में बोल जाते हैं, जबकि इसकी वजह से हमारे रोजे का पूरा स्वभाव खत्म हो जाता है। नंबर 4, आज मुझे रोजा खल रहा है। दोस्तों, रोजा रखकर बार बार ये बात कहना कि आज मुझे रोजा बहुत खल रहा है, ये भी गुनाह की बात है, क्योंकि रोजे का मकसद सब्र करना है। अब बार बार अपने घर वालों या दोस्तों से ये बात बोलना कि मुझे रोजा खल रहा है, ये रोजे की तौहीन है। नंबर 5, अब मैं कल रोजा नहीं रखूंगा। दोस्तों, ये बात बोलना भी हराम है, क्योंकि रोजा रखना फर्ज है और पहले ही से फर्ज को अदा न करने का इरादा बना लेना शरीयत के खिलाफ है। तो दोस्तों, रोजे की हालत में इस तरह की बातें हरगिज नहीं बोलनी चाहिए। अब जो लोग इन चीजों से कोताही करते हैं तो उन्हें संभलने की जरूरत है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि रोजे के साथ साथ वो अपने ईमान से भी हाथ धो बैठे और उन्हें इसकी खबर तक ना हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।